دنیا سے بھیک مانگ کر گزارا کرنے والے ملک میں بھکاری روزانہ 32 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں۔ سالانہ یہ رقم 117 خرب روپے بنتی ہے۔ بے ایمانی، فراڈ، رشوت اور سنگین نوعیت کے گناہ کرنے والے پاکستانی شہری خدا سے اتنے ڈرتے ہیں کہ روزانہ اربوں روپے بھکاریوں کو دے کر نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 24 کروڑ سے زیادہ آبادی والے ملک پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ 80 لاکھ بھکاری ہیں، جن میں 55% مرد، 12% خواتین، 27% بچے اور 6% سفید پوش مجبور افراد شامل ہیں۔ ان بھکاریوں کا نیٹ ورک 50% کراچی، 16% لاہور، 7% اسلام آباد اور بقایا دیگر شہروں میں پھیلا ہوا ہے۔ کراچی میں روزانہ اوسطاً بھیک 2000 روپے، لاہور میں 1400 اور اسلام آباد میں 950 روپے بنتی ہے، جبکہ پورے ملک میں فی بھکاری اوسطاً 850 روپے کماتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق روزانہ بھیک کی مد میں یہ بھکاری 32 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں، جبکہ سالانہ یہ رقم 117 خرب روپے بنتی ہے۔ ڈالر کی اوسط میں یہ رقم 42 ارب ڈالر بنتی ہے۔ بغیر کسی منافع بخش کام کے بھکاریوں پر ترس کھا کر ان کی مدد کرنے سے ہماری جیب سے سالانہ 42 ارب ڈالر نکل جاتے ہیں۔ اس خیرات کا نتیجہ ہمیں سالانہ 21% مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے اور ملکی ترقی کے لیے 3 کروڑ 80 لاکھ افراد کی عظیم الشان افرادی قوت کسی کام ہی نہیں آتی، جبکہ ان سے کام لینے اور معمولی کام ہی لینے کی صورت میں آمدنی 38 ارب ڈالر متوقع ہے، جو چند برسوں میں ہی ہمارے ملک کو مکمل اپنے پاؤں پر نہ صرف کھڑا کر سکتی ہے بلکہ موجودہ بھکاریوں کے لیے باعزت روزگار بھی مہیا کر سکتی ہے۔ ظلم تو دیکھیں، ہماری حکومت، ادارے اور عام لوگ تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر شعبہ جات میں انویسٹ کرنے کے بجائے خود ہی خیرات پر انحصار کرتے ہیں، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ اور دیگر خیراتی اسکیمیں شامل ہیں۔ ان بھکاریوں کا نیٹ ورک صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ سعودی عربیہ، دبئی اور دیگر مسلم ممالک میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ سعودی عرب کی جیلیں پاکستانی بھکاریوں سے بھر چکی ہیں، لیکن حکومت کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب پوری دنیا اسکلز والے مزدور چاہتی ہے، لیکن پاکستان میں تو کوئی ہنر سکھایا ہی نہیں جاتا۔ پاکستانیوں کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کے نام پر لوگوں کو ڈراؤ، خود امیر بن جاؤ لیکن نسلیں برباد ہوتی رہیں گی۔ بنگلہ دیش نے جس دن بھکاری سسٹم کو خدا حافظ کہا تھا، اس کے صرف 4 سال کے بعد اس کے پاس 52 ارب ڈالر کے ذخائر تھے۔ کیا ہم اچھی بات اور مستند کام کی تقلید نہیں کر سکتے؟ اب اپنے بچوں کے لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ بھکاری بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا ایک خوشحال معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ That's it.